الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أموال البلاء بالدعاء والتضرع. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک برکت والا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان مبارک کی آمد ہے. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. ہر ایک انسان کو ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے قلب کو پاک کر لے. ہر ایک کے بارے میں ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہو جائے. دل میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں عداوت ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہے، تو آدمی اپنے دل کو پاک کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس بن مالک جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت فرمائی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو عجیب بات فرمائی. کہے میرے پیارے بیٹے یا بنی ان اصبحت وان امسیت ان تصبح فی قلبک غش لأحد فافعل. کہ انس بن مالک تو صبح کرے یا شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، تو اس کو تو کر. اس طرح مت بیٹھو، ٹکے لگا تو بات آگے جاؤ ٹکلا لگا نہیں بیٹھو. وذالک من سنتی، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ میری عظیم سنت ہے. تمام کی تمام سنتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری عظیم سنتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے جو میری عظیم سنت ہے. پھر میرے نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقوں سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کہ دلوں کی صفائی پر تو بایو جنت کی بشارت ہے. تو رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے دلوں کو پہلے سے پاک اور صاف کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوارات ہمارے دلوں پر پڑے. گندی چیز میں کوئی چیز نہیں آتی. گندے برتن میں تم گندے برتن میں کوئی بھی چیز ڈالو گے تو وہ گندی بھی ہو جائے گی. آدمی کا دل جب گندا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گندے دلوں پر نہیں اترتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جو ہوتی ہے وہ نیک دلوں پر، پاک دلوں پر اترتی ہے.
اس رمضان کی تیاری میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا تو 4 باتیں آپ کی بڑھ جاتی تھی. آپ کی دعوت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی اور آپ کی دعائیں بڑھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. رمضان میں ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور چوتھا جو آپ کا خاص عمل تھا، جو ہمارے آج کی بیان کا موضوع ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی ہے. تیز ہوا کی طرح آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا. تو رمضان میں آدمی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے. رمضان میں ایک تو خرچ کرنا ہے زکوٰۃ، یہ تو اسلام کا بنیادی رکن ہے، ہر ایک پر فرض ہے، مالداروں پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے اللہ رقم سے بھی غریبوں کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، علماء کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، پڑوسیوں کی مدد کرے، تاکہ ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں لگے. رمضان میں ہر عمل کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. آدمی جتنا بھی لگاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انفق ينفق علیک، کہ تم خرچ کرتے رہو اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کو زیادہ کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا، اے بلال اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہو، ہر حوالے سے کمی کی امید مت رکھو، کیونکہ مال جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب ہے کلام پاک جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. کہ متقین کون ہے؟ کہ متقین کی صفات بیان فرمائے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو مالداروں پر فرض ہے. جس طریقے پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اس طریقے پر زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کے اللہ نے بنیاد 5 چیزوں پر ڈالی ہے. ایک کلمہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور مالداروں پر حج کا کرنا فرض ہے. یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان، اس میں زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے. جس طریقے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس طریقے پر زکوٰۃ کی پابندی کریں. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ 82 مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. جہاں اللہ نے نماز کو بولا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 82 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بیان کیا. اور مستقل اللہ نے زکوٰۃ کو الگ سے بھی بیان کیا ہے، الگ سے بھی. زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. بعض لوگ نماز کے تو پابند ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کل قیامت کے میدان پروردگار عالم ان کے سر پر، ان کے منہ پر اللہ تعالیٰ نماز کو فرق کر دے گا کہ تم نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیوں بیان کیا؟ جب اللہ نے جگہ جگہ پر نماز اور زکوٰۃ اللہ کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے، تو تم کون سے ہوتے ہو کہ نماز کو الگ بیان کرو، زکوٰۃ کو الگ بیان کرو؟ نماز کی تو پابندی کرتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو. زکوٰۃ اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان کے مبارک مہینے میں دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی انسان رمضان کے اندر مالدار ہوا ہے اور رمضان میں تو اس کا سال پورا ہوتا ہے، تو رمضان میں تو برکت ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی انسانوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. یہ آیت مکی شروع میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ اور صحابہ کرام کی جماعت بہت پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی. اس زمانے کے اندر زکوٰۃ کا نصاب مدینہ منورہ میں نازل ہوا.
کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مقدار زکوٰۃ کیا ہے، وہ سارا کا سارا مدینہ منورہ میں نصاب کے بارے میں تعین ہوئی۔ اس طریقے پر اس امت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اس امت پر جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی کیفیت میں فرق تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ کہ نبی قرآن کریم اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے متعلقین کو نماز و زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، بنی اسرائیل کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب بھیجے۔ بنی اسرائیل میں 12 نقیب بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواریین کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو نقبا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان کے اندر 12 سردار بھیجے، 12 نقیب بھیجے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اگر تمہاری زندگی میں 2 باتیں ہیں، لیکن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم لوگ نماز کی پابندی کرتے ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی معیت تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے گے، جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آئی اور عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کو بھی قائم کروں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی طرح پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی امتوں میں زکوٰۃ اپنے مال کا 1/4 حصہ دینا پڑتا تھا، مال کا 1/4 حصہ۔ اس امت میں 40 حصے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی کا 40 روپیہ ہے تو 1 روپے پر زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے پر زکوٰۃ ہے، 1000 روپیہ ہے تو 1000 کے اندر نصاب کے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ نصاب کے مکمل ہونے کے بعد 1000 میں 25 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ بنی اسرائیل پر اور پہلی امتوں پر جو زکوٰۃ کا جو نصاب تھا وہ 1/4 حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بتائی خصوصیت کہ یہ امت زکوٰۃ کا مال کھا سکتی ہے، پہلی امت زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی تھی۔ زکوٰۃ کے نکالنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر زکوٰۃ کے مال کو رکھ لیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال کو کھا جاتی تھی۔ یہ علامت تھی کہ تمہاری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ اگر آسمان سے آگ آتی اور ان کے مال کو نہ کھاتی تو یہ علامت ہوتی کہ تمہاری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، اللہ نے سمت میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض تو کیا، لیکن زکوٰۃ کھانے والے بھی مسلمان ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دے نہیں سکتے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی بڑی 3 حکمتیں ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا؟ علماء نے اس کی 3 حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت بیان کی ہے کہ زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے آدمی کے دل سے طمع ہے، لالچ ہے، یہ آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے آدمی کے دل میں مال کی محبت ہے، تو مال کی محبت کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، آدمی مال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو مال کی محبت کو ختم کرنے کے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ دوسری بات، زکوٰۃ کو فرض کرنے کی بنیاد کیا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض کرنے کی بنیاد یہ ہے اس سے تمہارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ جو امت میں بہت سارے غریب بھی ہیں، بہت سارے فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں،
اور امت میں بہت سارے ناتبہ بیوہ عورتیں بھی ہیں جو زکوٰۃ کا مال کھا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر مالدار اپنے زکوٰۃ کے مال کو برابر نکالے، مالدار اپنے زکوٰۃ کا جتنا بھی مال ہے برابر نکالے، اور غریب قناعت کرے کہ غریب زیادہ سوال نہ کرے بلکہ قناعت کرے۔ آج کل تو غریب ہر سال ہی زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ آدمی ہر سال زکوٰۃ کیسے کھا سکتا ہے؟ آدمی کماتا بھی ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور بہت سارے مالدار صحیح جگہ پر صحیح مصارف پر زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے اور صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو معاشرے میں بہت ساری گڑبڑیاں ہیں۔ لوگ غریب بھی ہیں، لوگ فقیر ہیں، اور غربت کی وجہ سے اور فقر کی وجہ سے لوگ سود میں جا رہے ہیں، لوگ بیاج میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر عبدالعزیز کے زمانے کے اندر ہمارے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے اسلاف تھے، اتنی ترتیب سے زکوٰۃ کا مال نکالتے تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی انسان غریب نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا۔ اللہ نے پورے معاشرے کو اللہ نے صحیح کر لیا تھا، یہاں تک کہ مالدار لوگ اپنے زکوٰۃ کے مال کو اٹھا کر بیت المال میں جمع کراتے تھے۔ پوری دنیا میں ایک مسلمان کی زکوٰۃ کو لینے والا موجود نہیں تھا۔ یہ زکوٰۃ کے بڑے بنیادی حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی لغت میں ہوتا ہے پاک ہونا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے برکت کے، بڑھوتری کے۔ جب انسان زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو اس کا دوسرا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا اس طرح معنی ہوتا ہے ایک مقدار ہے، ایک مقدار متعین مقدار جو اللہ نے فرض کی ہے، یہ متعین مقدار کو کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، زکوٰۃ 3 چیزوں کے اندر فرض ہوتی ہے، سونا میں، چاندی میں۔ اگر دونوں کو ایک بھی لے تو سونا اور چاندی۔ نمبر 2 تجارت کا مال، व्यापार का माल، اور नंबर 3 नकदी मिल्कियत, नकद पैसे के, रुपये रुपये के, इन तीनों पर इंसान को ज़कात फर्ज हो जाती है। अगर आदमी के पास सोना और चांदी के इस्तेमाल शुदा सोना हो, जेवर की शक्ल में हो, पहनती हो औरत या न पहनती हो, या बिस्किट की शक्ल में हो, डले की शक्ल में हो, अगर तुम्हारे पास सिल्वर और गोल्ड है, सोना और चांदी है, और सोना और चांदी की मिकदार है ये 7.5 तोला सोना में, हमारे पास 7.5 तोला सोना में और 52.5 तोला चांदी है। 52.5 तोला चांदी। अब एक तोले की कीमत 58,000 है, आज की तारीख 58,700 एक सोने के तोले की कीमत है। अगर एक इंसान के पास 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। सोना नहीं है बल्कि चांदी है, और चांदी 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के एतबार से 69,500 रुपये है। एक आदमी के पास 70,000 रुपये हो, 70,000 रुपये, और उस पर कर्जा न हो, और अगर कर्जा हो और कर्जे को मुकम्मल करने के बाद 70,000 रुपये उस पर उसके पास बच जाते हैं और उस पर पूरा साल गुजर जाता है, उस पर आदमी पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। नंबर 2 तिजारत का माल है। एक आदमी बाइक का कारोबार करता है, मोबाइल का कारोबार करता है, जमीन लेवेज करता है, और आदमी तिजारत करता है, दुकान खोल के बैठा है, तिजारत की दुकान, किराने की दुकान हो, जूते की दुकान हो, बिजनेस करता है, ये सारा का सारा तिजारत का माल है। इन तिजारत के माल पर ज़कात वाजिब होगी। आदमी के पास 4 गाड़ियां खुद की मिल्कियत की, इस पर ज़कात नहीं होगी। आदमी बेचता नहीं है, बेचने का इरादा भी नहीं है, अपने बच्चों के लिए खरीदता है, अपने लिए खरीदता है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। एक गाड़ी खरीदी तिजारत के लिए, जमीन का गाड़ी का लेवेज करता है या मोबाइल का लेवेज करता है, करते हैं बहुत सारे जमीनों का, ये तमाम की तमाम मिल्कियत पर एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ी होगी, एक मोबाइल होगा, 2 मोबाइल होगा। अगर वो मोबाइल का कारोबार करता है, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है लेकिन ज़ाती मोबाइल है इस्तेमाल करने के लिए, उस मोबाइल पर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन एक आदमी के पास 20,000 का मोबाइल है लेकिन तिजारत का है और उसकी कीमत 70,000, सारे मोबाइलों को जमा करो, सारे पैसों को जमा करो, मोबाइल के और भी कोई बहुत सारा सामान है तिजारत का। अगर एक आदमी के पास थोड़ा तिजारत का सामान है, थोड़े कुछ रोकड़े पैसे हैं, थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, इन तमाम को जमा करने के बाद अगर 70,000 रुपया चांदी के निसाब के बकदर अगर कीमत हो जाती है तो साथी पर ज़कात फर्ज है। लेकिन 22 साल का गुजरना जरूरी है। इस आदमी ज़कात के बारे में उलमा के पास अगर मसाइल पूछे, बहुत बड़ा मजमा ज़कात के माल को नहीं देता, ज़कात के न देने पर तो बहुत बड़ी बड़ी वईदें मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन ज़कात के देने पर अल्लाह तबारक व तआला बकिया मालों को भी पाक कर लेता है। एक इंसान के पास करोड़ों की मिल्कियत है और लाखों की मिल्कियत है, और आदमी मुकम्मल हिसाब करता है, और हिसाब करने के बाद आदमी ज़कात की रकम को अलग करता है कि मेरे पास इतनी ज़कात है,
تو زکات کی رقم کو الگ کرنے کے بعد سارے کے سارے جتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا، تجارت کا مال ہوگا، وہ سارا کا سارا پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے مال کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. ایک آدمی کے پاس زکات نہیں نکلتا تو خطرہ ہے اس کے مال کے ڈوبنے کا. آج ڈوبے، کل ڈوبے، گھر میں بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی میڈیکل کی بہت بڑی بیماری آ گئی اور آدمی لاکھوں کے اندر آدمی قرضے میں پھنس جاتا ہے. یہ سارا کا سارا زکات کرنے دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکات کے ذریعے کیا کرو. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکات کے ذریعے کیا کرو. مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قابل میں نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں سہارنپور کے اندر ایک میرے پاس ایک انسان آیا کہ حضرت میں رات کو سو رہا تھا اور رات کو سونے کے درمیان میرے گھر کا دروازہ کھلا. میں گھر کے اوپر سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے. وہ سارے کے سارے چور تھے اور میرا سارا کا سارا پیسہ، ایک چھوٹی سی پیٹی تھی میرے پاس، بیگ تھی جس میں پڑا ہوا تھا. 6 پیسے کا صرف تالا تھا، 6 پیسے کا تالا. یہ چور آئے، میرا ڈبہ لیا اور تالا توڑنے لگے. 6 لوگ تھے. میں نے ان کو اوپر سے کہا تم میرا تالا توڑ نہیں سکتے ہو کیونکہ میں نے اپنی مال کی زکات مکمل نکال دی ہے. 6 پیسے کا تولا. اور اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکات کو دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو. وہ توڑتے رہے تو سو گیا. فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت اٹھا تو وہ تالا توڑ رہے تھے. پھر میں نے ان کو آواز دے کر کہا میرا تالا تم توڑنا چاہو، میرا تالا تم توڑ نہیں سکتے ہو کیونکہ میں اپنے مال کی مکمل زکات دے چکا ہوں. لیکن وہ لوگ توڑتے رہے تو ان کو لگا بہت باری ہے. کیا کہتے فجر کی نماز کا وقت ہوا، میں مسجد میں نکل گیا، ان کو چھوڑ کر کسی کو کہا نہیں. میں نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم میرا تالا توڑ نہیں سکتے ہو. جب میں نماز پڑھ کے واپس آ تو سارے کے سارے چور بھاگ چکے تھے اور میرا 6 پیسے کا تالا لگا ہوا تھا. تو اللہ کی قسم مجھے یقین تھا میرے نبی کی حدیث پر کہ جو اپنے مال کی زکات کو ادا کرتا اس کے مال کی پروردگار عالم کی حفاظت کرتا ہے. اپنے مالوں کی زکات دو. بہت سے لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے مسائل بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 زکات کے مسائل بیان کیے گئے. یہ 8 لوگ زکات کے مال کو کھا سکتے ہیں. جب انسان اپنے مال کی زکات کو ادا کرے گا تو زکات کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سود کا مال نہیں بڑھتا. سود میں کیا لگتا ہے کہ سود کا مال بڑھتا ہے. بھائی 100 پر 110 دینا، 1000 پر 1200 دینا، ظاہر میں لگتا ہے کہ سود بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے، زکات کے دینے سے مال کم ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو بھی مٹاتا ہے اور سود کھانے والے کو بھی، سود دینے والے کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. اور اللہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت پہاڑ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ کہ جو لوگ سود پر لوگوں کو مال دیتے ہیں کہ میرے پاس ڈبل ہو کر آئے گا، زیادہ ہو کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سود کا مال نہیں بڑھتا اور آخرت میں بہت بڑا گناہ ہوگا. بلکہ سود کا عذاب تو انسان کو دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے. فلا یربو عند اللہ. پھر اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجه اللہ. جو لوگ اپنے مالوں کی زکات کو ادا کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے مالوں کی زکات کو نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک هم المضعفون. پروردگار عالم ان کے مالوں کو بڑھاتا رہتا ہے. آپ بہت سے حضرات کو دیکھیں گے جو اپنے مالوں کی زکات کو ادا کرتے ہیں ان کا ہر سال ان کی زکات بڑھ جاتی ہے. پھر زکات کب بڑھے گی؟ جب ان کا مال بڑھے گا. مال بڑھے گا تو مالوں کی زکات بڑھتی رہے گی. ہر ایک انسان اپنے مالوں کے بارے برابر حساب کرے، زکات کو نکالے. اب زکات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا دین متعین کرے. بعض لوگ صرف پوچھک زکات نکالتے ہیں. میری دکان برباد ہو گئی، میں تو زکات نکالتا تھا. میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میں تو زکات نکالتا تھا. پھر تم نے زکات کو نکالا، تم نے زکات کو پوچھک نکالا ہے، زکات کا تم نے برابر حساب نہیں کیا. ایک آدمی کئی جگہ پر پارٹنرشپ کرتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے تو آدمی 1-1 روپے کا حساب رکھتا ہے اور سامنے والے کے پاس 1-1 روپے کا حساب لیتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں ہم پوچھک زکات کے پیسے دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت فرمائے. غلط ہے.
زکات آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، میں نے کہا 70,000 روپے، 69,500 آج کی تاریخ میں ہے۔ آج کے آدمی کے پاس 70,000 روپے ہیں اور کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اگر اتنے پیسے اگر اس کے پاس ہیں اس آدمی پر زکات کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ سونا نہیں، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ۔ اب 1 تولہ سونا چاندی میں چلا، 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہے، 5 روپے بھی اگر آدمی کے پاس موجود ہے، 5 روپے، تو سارا کا سارا چاندی کے حساب میں شمار ہو جائے گا۔ ان تمام کو اگر تم بیچو اور اس کا حساب لگاؤ تو 70,000 کے اوپر ہو جاتا ہے، اس آدمی پر بھی زکات فرض ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، پیسے بالکل نہیں ہے، تجارت کا مال بالکل نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تو زکات فرض ہے، 7.5 تولہ سونا ہے لیکن چاندی بالکل نہیں ہے، تجارت کا روپیہ نہیں ہے اور جیب میں کچھ روپیہ بھی پڑا ہوا نہیں ہے، تو اس آدمی پر زکات نہیں آئے گی۔ لیکن 7 تولہ سونا کے ساتھ 5 روپے بھی موجود ہیں تو 7 تولہ سونا چاندی کے نصاب میں شمار ہو جائے گا اور اس کی قیمت 70,000 سے زیادہ ہو جائے گی تو آدمی پر زکات واجب ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں پر پہلے زکات کا مال فرض ہو جاتا ہے۔ اب زکات کے نکالنے کی ترتیب کیا ہے؟ آدمی چاند کے حساب سے اپنا دن طے کر لے۔ بعض لوگ 15 شعبان کو حساب کرتے ہیں، بعض لوگ رمضان کی پہلی تاریخ کو حساب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 15 شعبان کا دن آپ نے طے کیا، 15 شعبان کا دن، اور آپ پر 15 شعبان کے دن آپ کے پاس پیسے آ گئے، اتنے سارے پیسے آ گئے کہ آپ کے پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچ گئے، 70,000 سے زیادہ ہو گئے، تو اس وقت آپ پر زکات نہیں آئے گی۔ زکات کے پیسوں پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اب آئندہ 15 شعبان کو پھر آپ اسی دن آپ لگاوے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں، 70,000 ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، اور آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، اور آپ کے پاس کتنا روکڑا ہے۔ ان تمام کا حساب کرنے کے بعد، آپ کا قرضہ نکالنے کے بعد، ان پیسوں کی قیمت 70,000 سے اوپر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت زکات کا حساب کر لیں۔ آپ نے 15 شعبان کو آپ نے حساب کر لیا، اگرچہ پیسوں کو الگ کرنا ضروری نہیں ہے کہ زکات کے پیسے الگ، بلکہ اس کا حساب کہ میرے اوپر 2 لاکھ زکات آ چکی ہے۔ اب آدمی اپنے حساب میں 2 لاکھ اپنے دماغ میں رکھ لے۔ اب 2 لاکھ آدمی پورا سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہے، یا تو رمضان میں بھی پورا دے دے، تاکہ آدمی جتنی جلدی زکات دے گا اتنا جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت بھی آئے گی اور آدمی کے ذمے سے فرض اتر جائے گا۔ لیکن الگ سے پیسہ کرنا ضرور نہیں ہے، لیکن آدمی کے پاس دماغ میں حساب ہو کہ میرے پر 2 لاکھ زکات دینی ہے۔ اب 2 لاکھ زکات میں رمضان میں کچھ زکات کی قیمت دے دی، بعد میں رمضان کے بعد دے دی، آئندہ 15 شعبان کے پہلے آدمی اپنی ساری زکات کی رقم کو پوری کر لے۔ 15 شعبان کو آپ نے حساب کر لیا اور 16 شعبان کو آپ کو 3 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے تو ان پر زکات نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا دن متعین ہوگا تو 15 شعبان کا دن آپ کا کیا ہو چکا، اور 15 شعبان کو آپ نے پورا دکان کا سارا مال دیکھ لیا، آپ کا حساب ہو چکا، اور 16 شعبان کو آپ کے پاس کہیں سے پیسے آ چکے تو اس کا حساب آئندہ 15 شعبان کو ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 15 شعبان کا اگر آپ کا دن طے ہے اور 14 شعبان کو آپ کے پاس پیسے ختم ہو چکے، اچانک کوئی قرضہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، اور 15 شعبان کو اگر آپ نے حساب کیا اور آپ کے حساب میں قرضہ بڑھ چکا ہے اور آپ نصاب کے مالک نہیں ہوتے تو آپ پر زکات نہیں آئے گی۔ ہے بات سمجھ میں؟ اس طریقے پر دین طے کرنا ضروری ہے۔ ہمارا بہت بڑا مجمع دین کو طے نہیں کرتا، دین کے طے نہ کرنے کی وجہ سے زکاتیں صحیح ادا نہیں ہوتی۔ یا رمضان کا پہلا روزہ آپ نے طے کر لیا، 5واں روزہ طے کر لیا، لیکن دین کا طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زکات کے بارے میں میرے بھائی بہت سارے فضائل سنائے۔ زکات کی برکت سے انسان کا مال بڑھتا بھی ہے۔ جتنا آدمی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا رہے گا مال بڑھے گا۔ آدمی نماز کا پابند ہے لیکن آدمی زکات کا پابند نہیں ہے، اور زکات کا دینے پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں اور زکات کے دینے پر بڑے بڑے فضائل ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ ہمیشہ غریب اور یتیم کیوں رہتے ہیں کہ ہماری زکات کا مال صحیح ادا نہیں ہوتا۔ البتہ زکات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سامنے والے کو مالک بنائے۔ بہت سے لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں، غریبوں کو بلاتے ہیں کہ میں غریبوں کو بلا لے افطار پارٹی میں اور زکات کے پیسے ان کو کھانا کھلا دیا، تمہاری زکات ادا نہیں ہوگی۔ تو غریب جتنے بھی سارے کے سارے غریب زکات کے مستحق تو ہیں، لیکن وہ تمہارے مال سے فائدہ اٹھا سکیں گے، مال کے مالک نہیں بن سکتے۔
اور زکات میں سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. یہ میرے پاس اچھا سامنے والے کو زکات کا کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے. آدمی ہدیہ دے کر بھی دے سکتا ہے. آدمی صرف دل میں نیت کر لے کہ میں اپنے مال کی زکات کو ادا کر رہا ہوں. بعض مرتبہ کوئی ایسا دیندار انسان ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اور آدمی کو زکات دے رہے وہ زکات کا مستحق ہے، تو لفظ زکات بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی ہدیہ کہہ کر بھی زکات کے مال کو دے سکتا ہے. زکات کن کو دے سکتا ہے؟ زکات میں ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے فروع. بیٹا اصول کو ہے باپ کو دے نہیں سکتا، باپ کو نہیں، دادا کو نہیں، پردادا کو نہیں، شکر دادا کو نہیں، امی کو نہیں، نانی کو نہیں، اس کو زکات دے نہیں سکتا. اور فروع میں بیٹا باپ اپنے بیٹے کو دے نہیں سکتا، اپنے پوتے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پوتی کو، ان کو زکات دے نہیں سکتا. اوپر کو زکات دے نہیں سکتا، ان کو اصول بولتے ہیں، اور نیچے والوں کو بھی زکات دے نہیں سکتا. ہاں بھائی اپنی بہن کو زکات دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو زکات دے سکتی ہے اگر بھائی زکات کا مستحق ہے. اور سب سے پہلے زکات میں رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے. ایک صحابی نے اللہ کہ میرے پاس مال ہے تو میں زکات کس کو دوں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے رشتہ داروں کو زکات کے مستحق ہے تو رشتہ داروں کو ادا کرو، تم کو 2 اجر ملے گا. ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا اور نمبر 2 زکات کا بھی تم کو دینے کا اجر ملے گا. ہاں بیٹے کو زکات دے نہیں سکتے، لیکن ہمارے گھر میں آنے والی بہو غریب ہے، زکات کی مستحق ہے. اگر ہم نے آنے والی بہو زکات کی مستحق ہے اور اگر ہم نے اپنی بہو کو زکات کی رقم دے دی اور بہو زکات کی مال کی مالک بن گئی پھر اپنے شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے. اسی طریقے پر اپنی بیٹی کو زکات دے نہیں سکتے، لیکن میرا داماد بہت غریب ہے اور زکات کا مستحق ہے تو سوسر اپنے داماد کو زکات دے سکتا ہے. پھر داماد جب زکات کے پیسوں کا مالک بن کر اپنے گھر میں بھی ان پیسوں کو خرچ کر سکتا ہے. سب علماء کرام سے زکات کے لائن کے مسائل پوچھے. عام طور پر ہماری زکاتیں صحیح ادا نہیں ہوتی، اس لیے اگر ہمارے پاس ایک جوتوں کی دکان ہے، اگر زکات ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے، تجارت کا پلاٹ، تو جس قیمت میں لیا تھا اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا. ایک آدمی کرانے کی دکان ہے اور دکان کا اسٹاک پڑا ہوا ہے اور آدمی حساب کرے گا تو اس نے جس قیمت میں خریدا تھا اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. زکات کے دینے کے ٹائم پر جس قیمت پر بیچنا ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا، موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا. جس دن آدمی حساب کرنے بیٹھا اس دن اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے. ایک آدمی کے پاس شیئر ہے، شیئر آدمی بہت سارے لوگ شیئر کے کاروبار کرتے ہیں، تو مارکیٹ میں اس وقت اس کا ویلیو کتنا ہے اس حساب سے اس کو زکات کی رقم کو ادا کرنا پڑے گا. ایک آدمی کے پاس ایک انسان 5 لاکھ روپے مانگتا ہے، اب وہ 5 لاکھ روپے دیتا نہیں ہے. یا ایک انسان 10,000 روپے مانگتا ہے، وہ 10,000 بالکل دیتا نہیں ہے اور تم نے معاف بھی نہیں کیا اور آپ زکات کی رقم آپ نے نکالی تو چلو 10,000 اس کو زکات میں شمار کر دیں تو زکات کی رقم ادا نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا اس کو زکات میں لکھ دیں گے. یہ تو تم نے بطور قرضے کے اس کو دیا ہے اور جب تم تمہارے مال کا حساب کرو گے اس وقت تبھی تم کو 10,000 تمہارے مال میں گننے پڑیں گے اور اس کو گننے کے بعد پھر تمہیں زکات کا حساب کرنا پڑے گا. ایک اور مسئلہ، اگر تم کسی کے پاس پیسہ مانگتے ہو 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، 50,000 روپے اور یہ آدمی تم کو پیسے واپس نہیں کرتا اور وہ آدمی غریب ہے، غریب نہیں زکات کھا سکتا ہے، زکات کھا سکتا ہے، تو تم زکات دینے والے ہو 50,000 روپے تم مانگتے ہو تو 50,000 روپے تم نے اس کو دے دیے اور اس کو دے کر اس کے پاس سے واپس فوراً لے لیے اور تمہاری زکات کی رقم ادا ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے پاس سے جھپٹ کر بھی لے سکتے ہیں، جھپٹ کر بھی. تم 50,000 روپے مانگتے ہو، وہ انسان زکات کا مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے اور وہ زکات کھا سکتا ہے. 50,000 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کے پاس جھپٹ کر بھی لے سکتا ہے، اگر وہ نہ دے تو تبھی تمہاری زکات کی رقم ادا ہو جائے گی. اس سے بھائی زکات کے بارے میں آدمی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں. انشاءاللہ ہم جمعہ کو آئندہ جمعہ کو بھی نہ دینے پر کیا کیا وعیدیں ہیں اور نہ دینے پر کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ہیں. آدمی کے پاس تجارت کا مال ہے، آدمی کے پاس خود کی ملکیت ہے، اس پر علماء نے کیا مسائل بیان کیے گئے. چھوٹے موٹے مسائل بیان کرتے رہیں گے لیکن آدمی اپنے مالوں کا حساب ابھی سے طے کر لے. آج چلو آگے غلطی ہو چکی، اگر آدمی نے گزشتہ مالوں کی زکات کو ادا نہیں کیا تو رونے اور دھونے پر اللہ تعالیٰ گناہ کو تو معاف کر لے گا، لیکن زکات بقیہ سالوں کی ادا کرنی پڑے گی. ایک انسان نے بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہیں، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو آدمی رونے دھونے پر نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہوگا لیکن نمازیں معاف نہیں ہوگی. ساری کی ساری اس کو نمازیں قضا کرنی پڑے گی. اس طریقے پر بقیہ سالوں کی زکات اندازے کے مطابق اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا.
اگر زکات نہیں دیتے ہو تو انتظار کرو غربت کا، فقیری کا، ان قریب مال برباد ہو۔ میرا نبی کی پکی حدیث ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو برباد کر کے چھوڑتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکات کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے علماء کی جماعتیں کے فقہاء مفتیان کرام ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے کاروبار کے مسائل رکھیں گے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا سارا قرضہ ہے، تو آپ بھی تمہارے سامنے تفصیل سے اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اہم فریضہ زکات کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔